روضہ رسول پر جب پہلی بار حاضری ہوئی کیا کیفیت تھی؟ دونوں جگہوں کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے. کعبے پر جب کی طرف نظر پڑتی ہے تو انسان جلال کا مشاہدہ ہوتا ہے, کیفیت بھی ایسے ہی ہوتی ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسان جاتا ہے تو جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے, اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے بچہ ماں کی آغوش کی طرف بڑھ رہا ہے. اور وہاں پر اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے, یقیناً اس کے بیان کے لیے الفاظ کا ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے جس میں صحیح معنوں میں وہ کیفیت بیان کی جا سکے. یہ دیکھنے کی چیز ہے. قال اس کے اندر مشکل ہے, حال ہے اصل اس کے اندر جو وہیں جا کر ہی طاری ہو سکتا ہے. نہ بتائی جا سکتی ہے, نہ سنائی جا سکتی ہے, سنی جا سکتی ہے, بس جذب کی جا سکتی ہے. یہ تو وہ کیفیت ہے ایک احساس کی طرح جو سرائیت کرتی ہے. پسندیدہ شعر کوئی سنانا چاہیں گے؟ اشعار کے معاملے میں کچھ یاد رہنے کے حوالے سے بڑا بدذوق واقع ہوں. اچھا شعر سن کر, پڑھ کر, دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے, دیر تک اسے لطف اٹھاتے ہیں, مگر حافظے میں کوئی شعر صحیح وزن کے ساتھ کبھی محفوظ رہا نہیں ہے. تو ابھی بھی کچھ سناؤں گا تو اس میں یقیناً بہت سارے اوزان کی دائیں بائیں غلطی ہوگی, اس لیے نہ ہی سناؤں تو بہتر ہے. اچھا بات ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہریار بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی شہریار صاحب. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. جی آج آپ نے بڑے اہم گیسٹ بلوائے ہیں اور ہمیں تو کافی انتظار تھا کہ ٹی وی کے اوپر بھی. چلے آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہم نے آج ان کو دعوت دی. جی 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 کیا کہیے گا؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا, ایک سوال کرنا چاہوں گا خیل صاحب سے کہ ان کی زندگی پر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کس شخصیت کا انفلوئنس ہے یا اثر. کوئی ایسی شخصیت یقیناً ہر شخص کی ہوتی ہے. ہاں شہریار صاحب, میرا خیال ہے آپ نے ابھی کہیں جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے ہمیں, پورا پروگرام بالکل, لیکن آپ کا چونکہ سوال ہے تو ضرور شامل کرتے ہیں اس کا جواب. بہت شکریہ. جی آپ نے درست کہا. شہریار صاحب کو میں عرض کروں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا جواب دیا کہ میری شخصیت پر, میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری والدہ محترمہ کا ہے, جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اچھا ڈیبیٹر ہونے کے لیے میرا خیال ہے اس پر تو ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے, جس طرح ہماری بہن نے آپ کی ٹوپی پر سوال کیا تھا اس پر بھی ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے, لیکن ڈیبیٹ پر ایک پورا پروگرام ہم کر سکتے ہیں. لیکن ڈیبیٹ کے لیے جو کوئی ایک نمایاں چند چیزیں ضروری ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ میں بولنے والے کے لہجے میں جو حقیقت اترتی ہے وہ اس وقت جب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کچھ قلبی تعلق ہونا چاہیے. ٹھیک, انوالومنٹ ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں خود ایک قدرتی پن, ایک خاص فطری پن اس کی گفتگو کے اندر آتا ہے. اس میں بناوٹ نہیں ہوتی, تصنع نہیں ہوتا. اور وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت, کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. تو جب کہنے والا اپنی جس چیز کو کہہ رہا ہے, جو بات جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی انوالومنٹ, اٹیچمنٹ اس کی ایسی ہے کہ وہ حقیقت اور سچائی سرایت کر جاتی ہے اس کے پورے وجود میں. وہ اس کے لہجے میں اس کی کھنک آتی ہے. سب سے پہلی اور بنیادی شرط تو شاید بولنے والے کے لیے یہ ہے. ٹھیک, اور بات کرتے ہیں. ہم نے ٹیلی فون لائن پر آپ کے استاد کو آج شامل کیا ہے پروگرام میں, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عدنان کاکا خیل صاحب کے استاد, انہوں نے جن سے تعلیم حاصل کی ہے, مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ حضرت, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. عدنان کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں تشریف فرما ہے. کیا کہیے گا, کیسے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے بہت وقت گزارا, زانو تلمس طے کیے. جی ہاں, بس کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں استاد پر فخر ہوتا ہے, اور کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن پر استاد کو فخر ہوتا ہے. تو عدنان صاحب نے جو وقت ہمارے ساتھ گزارا اس کے تجزیہ کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ان کا تعلق دوسری قسم سے ہے کہ جن پر استادوں کو فخر ہوتا ہے. صحیح. شاگرد میں اصل میں دو چیزیں ہونی چاہیے جو اس کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہیں. ایک تو اس میں صلاحیت اور قابلیت ہو کہ وہ اخذ کر سکے. ٹھیک ہے. اور دوسرے اس میں اطاعت اور فرما برداری ہو کہ جس طرح سے اس کو کہا جائے ویسے وہ چلتا رہے مان کر, اور اپنے استادوں کے تجربے پر اور عقل پر اعتماد کرے. ٹھیک ہے. تو ان میں ماشاءاللہ دونوں باتیں تھیں. عادیت اور صلاحیت تو دنیا کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے.
ہمیں جو خطرہ تھا ان کو داخلہ دیتے وقت وہ دوسرے حوالے سے تھا. اچھا. ہمارے پاس آنے سے پہلے ہی ماشاءاللہ ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں قواعد و ضابط ذرا سخت ہوتے ہیں, تو کہ ہم لوگ کم وقت میں بہت سا کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے قواعد کی پابندی کر کے اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا فضل ان پر یہ تھا کہ ان کا مزاج بگڑا نہیں تھا, اس شہرت سے دماغ خراب نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے انہوں نے بہت اطاعت کے ساتھ ہمارے ساتھ وقت گزارا اور ہمارے ممتاز طلباء میں ان کا شمار ہوتا تھا. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہوتی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے طالب علمی کے دوران بہترین طالب علم ہونے کی, تو یہ دو نشانیاں ہیں. لیکن ٹھیک ہے, تعلیم حاصل کر چکنے کے بعد ایک چیز ہوتی ہے, کامیاب طالب علم ایک کامیاب معلم بھی بن جائے اور استادوں سے جو کچھ سیکھا ہے انہی کے سامنے وہ آگے ڈیلیور کرتا رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ بتا رہے تھے وقت بھی مختصر ہے, کیا کہیے گا کس حوالے سے؟ تقریر کے حوالے سے. جی, تو پہلی چیز تو میں نے آپ سے اس کی انوالومنٹ, اٹیچمنٹ اس کی اپنے موضوع کے ساتھ. اس کے بعد پھر کچھ قدرتی چیزیں بسا اوقات آ جاتی ہیں. انسان کے سراپے کا بھی اثر ہوتا ہے, اس کے قد کاٹ کا بھی اثر ہوتا ہے, کچھ اس کی قدرتی حرکات اور سکنات. بعض لوگ بغیر کسی بناوٹ کے گفتگو کرتے ہوئے اپنی باڈی لینگویج کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں, یہ ان میں فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے. لہجے کا, آواز کے زیر و بم کا, یہ ساری صلاحیتیں مل کر ایک اچھی تقریر. پھر ذہانت ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا عطیہ ہے. اور اس کے بعد محنت. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی تقاریر کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں, بڑے بہترین طریقے کے ساتھ اس کا مواد اکٹھا کرتے ہیں, اس کو بڑی اچھی ترتیب دیتے ہیں, اور وہ شروع سے آخر تک ان کے ذہن میں پورا خاکہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے اور کیا پیغام دینا ہے, کہاں تک اپنے سننے والوں کو لانا ہے. اس حوالے سے اگر ایک آدمی بہت واضح اور کلیئر ہو تو یقیناً اس کے سامعین کو, سننے والوں کو اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. صحیح. پروگرام کے آخر میں کیو ٹی وی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً یہی کہنا کافی ہوگا کہ ایک مثبت کوشش اس سمت میں مزید اچھے انداز میں, جس کے اندر ہمیشہ بہتری کی گنجائش باقی رہے گی, مزید اس کی ضرورت رہے گی, کہ جہاں اور اتنا کچھ دنیا میں اس حوالے سے اس ذریعے کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ایک فلو آف انفارمیشن ہے, ایک تیزی کے ساتھ پوری دنیا تک اپنی بات پہنچائی جا رہی ہے, تو یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دین کی ترویج کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہ بڑی سعادت کی چیز ہے کہ انسان ان آلات کو, جس کو انسانوں نے استعمال کیا ہے, اس کو ایجاد کیا ہے, اور تو اس کو دین کی ترویج کے لیے. اور یقیناً کیو ٹی وی کا مقصد بھی یہی ہے, اس کا نام بتا رہا ہے قرآن ٹی وی, کہ وہ دین کی ترویج کے لیے اس کو, اس کے پیش نظر اس کی بنا رکھی گئی ہے. صحیح. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کو وجود دیا گیا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابی اس کو نصیب. آمین. بہت شکریہ سید عدنان کاکا خیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, آج کا پروگرام سید عدنان کاکا خیل صاحب کے ساتھ ہم نے, اور ان کی گفتگو کے ذریعے ان کی شخصیت کے چند ایک گوشے ہمارے سامنے آ سکے. در حقیقت بات یہی ہے کہ الفاظ کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوا کرتی ہے. اگر ایک پھول ہے, اگر وہ اس میں خوشبو نہیں ہے, تو وہ وہی سادہ سے الفاظ ہیں کہ جن کے پیچھے وہ فکر شامل نہیں ہے, وہ انوالومنٹ, وہ اٹیچمنٹ شامل نہیں ہے. پروگرام میں کہیں ایک ذکر بھی آیا موجودہ دور کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حالات کے حوالے سے. مظفر وارسی نے ایک منقبت در منقبت لکھی ہے, میں اسی کے چند اشعار پیش کر کے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا, اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, بو بکر سے کچھ آئین عشق و وفا کھلا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کھلا, اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے, عثمان سے وہ زاویہ شرم و حیا کھلا. اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازے علی سے یہ خیرات جا کھلا. اور یہ منقبت در منقبت اب در امام حسین تک پہنچتی ہے کہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کھلا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا, شاید حضور ہم سے خفا ہے
منع کے لا۔ اپنے میزبان تسنیم صابری کو اگلے جمعے تک اجازت دیجیے۔